अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं बैदुल्ला सिद्दीकी। सबसे पहले नजर डालते हैं न्यूज़ हेडलाइंस पर। हुकूमत ने महंगाई में पिसे आवाम को मजीद पीस डाला, एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिर इजाफा, पेट्रोल 14 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 74 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 13 रुपये 23 पैसे फी लीटर का इजाफा, नई कीमत 276 रुपये 54 पैसे। 10 रुपये फी लीटर लेवी का इजाफा। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आलमी मार्केट में कीमतें बढ़ रही हैं, मजबूरी में इजाफा किया। अवाम ने पेट्रोल कीमत में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं ये हर महीने 10 रुपये बढ़ाएंगे तो भी 855 अरब इकट्ठा नहीं हो सकेगा। हम तो इतनी बड़ी लेवी पर IMF से मुआहिदा ही ना करते। हमारी कोशिश थी कि बड़े लोगों को टैक्स नेट में लेकर आएं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें अभी मजीद बढ़ेंगी। पेट्रोल के बारे में आप लोगों ने क्या खेल समझ रखा है? आवाम के पास पैसा कितना हराम का आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है कि जिंदगी कैसे चलेगी। पेट्रोल महंगा हो गया भाई, बस गरीब आदमी मर रहा है, गरीब आदमी को मार रहे हैं ये लोग। गरीब आदमी तो बस अभी रोज का ये देखो हालत हम लोगों का, क्या करें हम लोग, किसका सर पाड़ेगा। शहबाज हुकूमत ने महंगाई की स्पीड मजीद तेज कर दी। 1 जुलाई को नया माली साल शुरू होते ही अवाम पर खौफनाक महंगाई की बमबारी। इब्तदाई 3 माह के दौरान बिजली 8 रुपये फी यूनिट महंगी मिलेगी। 1 जुलाई से गैस की कीमत में भी तकरीबन 50% इजाफा कर दिया गया। LNG भी नहीं मिल रही। दाल दलिया हो, सब्जी गोश्त या बर्तन धोने का साबुन, कारोबार करने वालों ने कीमतें बढ़ाकर खुद को बचा लिया। तनख्वाहदार तबका पिसकर रह गया। इन पर आज से इनकम टैक्स के आरे चलेंगे। मुतवस्सित तबके की दुहाई, मार न डाले कहीं महंगाई। आखिर में तो लोग सवाल उनसे पूछेंगे कि पावर तो सबको पता है कि किधर है। वो जो पावर बैठी है उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। पाकिस्तान के वो इदारे जिनको सोचना चाहिए पाकिस्तान का, वो कैसे इन लोगों को बैक कर सकते हैं? सबको पता है पावर कहाँ है। आखिर में लोग सवाल पूछेंगे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। क्या पावर की कोई जिम्मेदारी नहीं? इमरान खान की प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू, कहा इदारे चोरों की पुष्टपनाही कैसे कर सकते हैं। अजब बात है, ये करप्ट लोग आर्मी चीफ की तैनाती करेंगे। ये पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? इनके तो अरबों डॉलर बाहर हैं। अदालतें आज़ाद हैं, इसीलिए बैरून मुल्क भागने वालों ने NRO 2 तक वापसी का नहीं सोचना। ऊपर की सतह पर हमारे रहनुमाओं को ब्लैकमेल किया जा रहा है, निचली सतह पर फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और चीज़ें ऑफ़र की जा रही हैं। हैरान हूँ, आजकल जो हो रहा है मुशर्रफ दौर में भी ऐसा नहीं था। अमेरिका हमें इतना कमज़ोर करना चाहता है कि पाकिस्तान गुलामी करता रहे। मुनहरिफ अरकान के 25 वोट निकाल कर दोबारा गिनती की जाए। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्तों पर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म। अदालत ने फैसले में लिखा, किसी को सादा अक्सरियत ना मिली तो सेकंड पोल होगा। अक्सरियत ना मिलने पर हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर बरकरार नहीं रहेंगे। गवर्नर पंजाब आज असेंबली का इजलास बुलाएं। इलेक्शन होने तक इजलास मुलतवी न किया जाए। नए इलेक्शन का फौरी हुक्म नहीं दिया जा सकता। दोबारा इलेक्शन का हुक्म सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा। प्रिजाइडिंग अफसर के नोटिफिकेशन को भी कलअदम करने का नहीं कह सकते। असेंबली इजलास में हंगामा आराई या बदनज़मी हुई तो तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। अदालती हुक्म के बाद पंजाब असेंबली का इजलास आज शाम 4 बजे तलब। पच्चीस मुनहरिफ अरकान के वोट निकालने के बाद हमजा शहबाज ओहदा संभालने की अहलियत खो चुके। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को फौरी बहाल किया जाता है। 5 रुकनी बेंच में शामिल जस्टिस साजिद महमूद सेठी का इख्तलाफी नोट, लिखा हमजा को वज़ीर आला का ओहदा संभालने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, डी नोटिफाई किया जाए। वोटों की दोबारा गिनती की भी ज़रूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब के लिए दोबारा वोटिंग करवाई जानी चाहिए। जिसको ज़्यादा वोट मिलें वो वज़ीर आला पंजाब होना चाहिए। माहिर कानून अबूज़र सलमान नियाज़ी कहते हैं, अगर वोट 186 नहीं बनते तो हमजा शहबाज का इलेक्शन दुरुस्त नहीं करार पाएगा। 25 मुनहरिफ अरकान के वोट निकालते हैं तो हमजा शहबाज का इलेक्शन गैर आईनी होगा।
لیگل ٹیم سے مشاورت کی ہے. صبح ہم سپریم کورٹ کے پاس جانے لگے اور یہ ہم کلیریفیکیشن چاہ رہے ہیں ان چیزوں کے اوپر. میں اپنے سپریم کورٹ سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو اس الیکشن میں اسٹے دینی چاہیے. عمران خان کا لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان. ویڈیو پیغام میں کہا سپریم کورٹ سے ہائی کورٹ کے فیصلے پر اسٹے دینے کی درخواست کریں گے. لاہور ہائی کورٹ نے حمزہ شہباز کے انتخاب کو کالعدم قرار دیا. ساتھ ری پولنگ 24 گھنٹے میں کرانے کا حکم دیا. فیصلے کی وضاحت کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں. وضاحت نہ آئی تو پاکستان میں بحران مزید بڑھے گا. حمزہ شہباز کا انتخاب غیر آئینی تھا تو آج بھی وہ کیسے وزیر اعلیٰ رہ سکتا ہے؟ حمزہ شہباز کے ہوتے دوبارہ انتخاب اور ضمنی الیکشن کیسے شفاف ہوگا؟ رجیم چینج کانفرنس سے خطاب میں کہا 2.5 ماہ سے جیسے پنجاب چل رہا ہے سب کے سامنے ہے. ضمنی الیکشن میں ابھی سے مداخلت شروع ہو گئی. 2 امیدواروں نے بتایا فون آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ٹکٹ نہیں لینا. پچھلے انتخاب میں ہمارے جو ممبر تھے وہ 197 تھے, اس میں سے 25 مائنس کر دیں. ہمارے باقی اراکین بھی اب واپس آ گئے ہیں تو ہماری جو تعداد ہے اس وقت 177 تعداد ہے. تحریک انصاف اور کافلی کا اتحاد ہے, ان کی تعداد 168 ہے. 9 ووٹوں کی اس وقت برتری کے اوپر ہیں. نون لیگ نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا. حمزہ شہباز کی آئینی ماہرین اور ارکان اسمبلی سے مشاورت. کہتے ہیں عدالتی فیصلے سے پنجاب میں آئینی بحران کا خاتمہ ہوگا. اپوزیشن نے اپنی انا کی تسکین کے لیے صوبے کو آئینی بحران میں دھکیلا. ہم نے آئین اور قانون سے ماورا کوئی اقدام نہیں کیا. آئین اور قانون سے کھلواڑ کرنے والوں کے چہرے قوم کے سامنے ہیں. عطا تارڑ نے کہا ہمارے پاس 177 اور پی ٹی آئی کے پاس 168 ووٹ ہیں. اسمبلی میں ہماری اکثریت برقرار رہے گی. ذرائع کا کہنا ہے مسلم لیگ نون نے پھر ہوٹل بک کروا لیا. اپنے اور اتحادی ارکان کو ایئرپورٹ کے قریب ہوٹل میں ٹھہرانے کا فیصلہ. کہہ یہ رہے ہیں ہمیں آپ کے ہاتھ ہم نے باندھ دیے, زبان بندی کر دی ہے, آپ الیکشن لڑ کے دکھا دیں. اس کا کیا کرنا ہے جس کا الیکشن ہے ڈیو. 7 بندے جو باہر گئے ہوئے ہیں ان کو کیوں آپ اگنور کر رہے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہاؤس مکمل ہو اور پھر الیکشن کرائیں. پہلے پنجاب اسمبلی کے 20 ارکان کا ضمنی الیکشن ہو, ہاؤس مکمل ہو, پھر وزیر اعلیٰ کا انتخاب کروایا جائے. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کہتے ہیں 7 ارکان ملک سے باہر ہیں, ایوان مکمل نہیں. راجہ بشارت نے کہا ہمارے خلاف کارروائی کے لیے رات 12 بجے عدالتیں کھل سکتی ہیں تو ہمارے تحفظات پر بھی غور کیا جائے. فواد چودھری کہتے ہیں لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے نے سیاسی بحران میں مزید اضافہ کر دیا, اسمبلی تحلیل ہونی چاہیے. شہباز گل بولے فیصلے میں ایک طرف ہے کہ الیکشن درست نہیں اور دوسری طرف حمزہ شہباز کو کام جاری رکھنے کا کہا جا رہا ہے. پنجاب سے امپورٹڈ حکومت کے خاتمے کے بعد اگلی باری میر صادق اور میر جعفر کی ہے. فاروق حبیب بولے لوٹوں کے بعد جعلی وزیر اعلیٰ بھی اسکریپ ہو گئے. اسلام آباد ضلعی انتظامیہ نے تحریک انصاف کو پریڈ گراؤنڈ میں جلسے کی مشروط اجازت دے دی. جلسہ مقررہ وقت پر ختم کرنا ہوگا. ریاست مخالف نعروں اور دھرنے کی اجازت نہیں ہوگی. NOC GHQ کی اجازت سے مشروط کیا گیا. اسد عمر کہتے ہیں 2 جولائی کو لوگ نکلیں گے. عوام کا سمندر امپورٹڈ حکمرانوں سے الیکشن کی تاریخ لے کر رہے گا. کہا نون لیگ نے 3 دن پہلے ہی ہوٹل بک کر لیا تھا. ایسا لگ رہا ہے نون لیگ کو پہلے ہی عدالتی فیصلے کا پتہ تھا. نون لیگ نے اپنے ممبران کو پہلے ہی ہوٹل بلا لیا تھا. چند ووٹ کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی بج گئی. اتحادی ایک ایک کر کے شہباز حکومت سے ناراض. MQM BAP کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کا بھی علیحدگی پر غور. پارٹی کی اکثریت نے حکومت سے علیحدگی کی تجویز دے دی. حتمی فیصلوں کے لیے مرکزی قیادت کا اجلاس عید کے بعد طلب. ایمل ولی خان کی زیر صدارت مرکزی قیادت کا اجلاس. حکومتی اتحاد کے لیے کیے گئے وعدوں اور ان پر عمل درآمد سے متعلق تبادلہ خیال. نیشنل پارٹی اور PK میپ کو بھی تحفظات. مولانا فضل الرحمان سے PDM کا اجلاس بلانے کا مطالبہ. اتحادیوں کے تحفظات پر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کی وزیر اعظم سے ملاقات. حکومتی امور چیئرمین نیب کی تقرری اور MQM کے سندھ حکومت سے تحفظات پر تبادلہ خیال.
کی سنسیئرٹی تو نہیں ہے. مخلص تو وہ ہمیں نظر نہیں آتے, وفادار بھی نظر نہیں آتے. کسی ٹائم لگتا ہے کہ ان کی لیڈرشپ کو احساس بھی ہے, لیکن پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں, یہ تو کچھ باتیں کرنے کے باوجود عمل میں وہ نہیں. پیپلز پارٹی مخلص ہے نہ ہی وفادار, جو وعدے کیے وہ پورے ہوتے نظر نہیں آ رہے. سندھ حکومت کے ساتھ ساتھ وفاق سے علیحدگی کے بھی امکانات ہیں. رہنما MQM سابق قائم خانی کی ARY نیوز سے گفتگو. کہا پیپلز پارٹی سے معاہدہ کرنا مشکل مرحلہ تھا. اتحاد پر ووٹرز کے ذہنوں میں سوالات اٹھتے ہیں. ابھی ہم مہلت دے رہے ہیں, مگر انہیں بھی خیال کرنا چاہیے جو معاہدے کیے خلوص نیت سے پورے کریں. MQM بھی ایسے ہی ٹوٹی جیسے دوسری جماعتیں کسی کے اشارے پر ٹوٹتی ہیں. تحریک انصاف کا نون لیگ پر ضمنی الیکشن میں ووٹوں کی خریداری کا الزام. چیکس کے بدلے حلف لے کر ووٹ خریدنے کی ویڈیو سامنے لے آئی. محمود رشید کہتے ہیں نون لیگ اپنی ہار سامنے دیکھ کر اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئی ہے. UC 186 کے نمائندے ووٹوں کا سودا کر رہے ہیں. ووٹ خریدنے کی مبینہ ویڈیو پر الیکشن کمیشن کا ایکشن. ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر اور ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے نون لیگی امیدوار رانا احسن کو طلب کر لیا. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا قطر کا سرکاری دورہ. امیر قطر سے تفصیلی ملاقات. قطری نائب وزیر اعظم بھی ملاقات میں شریک. باہمی دلچسپی, دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر گفتگو. سپہ سالار نے کہا دونوں ممالک کے درمیان تاریخی, دوستانہ اور برادرانہ تعلقات ہیں. قطر کے امیر نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. دو طرفہ تعلقات کو وسعت دینے کے لیے اقدامات جاری رکھنے پر بھی اتفاق. دو بوند پاکستان کی خاطر. ملک بھر میں انسداد پولیو مہم کا 5واں روز. پولیو ورکرز گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے میں مصروف. اور ARY ڈیجیٹل نیٹ ورک نے فیفا ورلڈ کپ 2022 کے پاکستان میں ٹی وی اور ڈیجیٹل رائٹس حاصل کر لیے. شائقین فٹ بال فیفا ورلڈ کپ کے میچز پاکستان میں براہ راست اسپورٹس پر دیکھ سکیں گے. ARY نیٹ ورک کے صدر اور CEO سلمان اقبال نے کہا وعدے کے مطابق پاکستان میں کھیلوں کے فروغ کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. تمام تر مشکلات کے باوجود ہم نے ایک اور اہم سنگ میل عبور کیا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.